ہے کہ جب مایوسی کا قبر کر لیتی ہے اور سینہ جب آپ کو شادی ہو جاتا ہے، تکلیف گھیر لیتی ہے اور مصیبت سے ڈیرا چلا لیتی ہے، کوئی چارہ سمجھ نہیں آتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک خدا کی عادت آپ پہنچتی ہے اور دعا و تعالیٰ باریک بھی خدا اس کو آسانی اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ کتنی تکلیف ہوتا ہے، سوچتا ہے میرے لیے سے کر سکتا اب مجھے کوئی نکالنے والا ہے، لیکن اللہ کی مدد ایک آتی ہے کہ ساری پریشانی آتی ہے ختم ہوتا ہے۔ تنگیاں جب یہ آتا بھرپور آ پڑتی ہے اپنے پروردگار دعائیں خوشادیاں نازل فرماتا نقصان کو فائدے سے بدل دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے وَلَا وَتَرَكَ فِيهِ يُزِيقُ بِهِ الْفَتَاةَ زرعا عند الله من المخرج تملهم لما أسمعت خلقتها فرجت فكان يزقها لا تخرج، یعنی بہت سی ایسی مصیبتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں جن سے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے پاس اس کا چھٹکارا بھی ہے۔ جب یہ مصیبتیں کامل ہو جاتی ہیں اور زنجیریں حلقے میں مضبوط ہو جاتی ہیں اور انسان گمان کرنے لگتا ہے بلا اب کیا ہٹے گی، اچانک اس رحیم کریم خدا کی شفقت بڑی نظر پڑتی ہے اور اس مصیبت کو اس طرح دور کر دیتا ہے گویا آئی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد ارشاد باری ہوتا ہے جب تو دنیا کے کاموں سے اور یہاں کے اشکال سے فرصت پا تو ہماری عبادتوں میں لگ جا اور فارغ ہو دلی توجہ رکھے ہمارے سامنے عاجزی میں لگ جا، اپنی نیت خالص کر لے، اپنی پوری رغبت کے ساتھ ہماری جناب کی طرف متوجہ ہو جا۔ اسی معنی میں وہ حدیث ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے، جس میں کھانے سامنا موجود ہونے کے وقت نماز نہیں اور اس حالت میں انسان کو آخرت پیشاب کی ضرورت ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب نماز نہیں کی جائے اور شام کا کھانا سامنے موجود ہو تو پہلے کھانے سے فراغت حاصل کر لو۔ حضرت مجاہد تشریف میں فرماتے ہیں جب امر دنیا سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو تو محنت کے ساتھ عبادت کر اور مشغولیت کے ساتھ اپنی طرف توجہ کر۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب فرض نماز سے فارغ ہو تو تہجد کی نماز میں کھڑا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے رب کی طرف توجہ کر۔ حضرت عبداللہ